نمبر 1 سیریل بند کرو. جتنے بھی ڈرامے تمہارے گھروں میں چلتے ہیں انہیں بند کر دو، ورنہ اپنی بیویوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. بیٹیاں تو بڑی بات ہے، بیویاں تمہاری نہیں رہ جائیں گی، اس لیے کہ ان سیریلوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جو 30 منٹ کا سیریل آتا ہے ہماری بیٹیاں اسے 30 سالہ زندگی پہ اپنی آزمانا چاہتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے زندگی اتنی سستی ہے کہ 30 سالہ زندگی آدھا گھنٹے سے بنے اور سنورے گی؟ اگر زندگی کو سنوارنا ہے تو خاتون جنت کی زندگی پڑھنا پڑے گی، حضور کی بیٹی کا کردار پڑھنا پڑے گا. ہمارے مدرسوں کو چلانے کے لیے تنخواہ کے لیے پیسے نہیں، اور ہمارے مزاروں کے پاس گولکوں میں اتنا پیسہ کہ 5 لاکھ کا قوال بلاؤ چلے گا، 3 لاکھ کی نچنیاں بلاؤ چلے گا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مر کے دیکھ 1 لاکھ قوالوں کو بٹھا کے قوالی کرانا، رتی بھر ثواب نہیں ملے گا. جتنی ڈھولک بجے گی اتنی لٹھیاں چلے گی، جتنا ساز بجے گا اتنا لٹ چلے گا. اگر قبروں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، یہ تم بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، قبریں ڈھولک سے ٹھنڈی نہیں قرآن کی تلاوت سے ٹھنڈی ہوتی ہے. خدا نے دولت دی ہے تو تماشے پہ نہ لگا، مدرسے پہ لگاؤ، تاکہ ہر گھر کے اندر ایک قرآن کا قاری پیدا ہو اور کوئی بھی بے بسی کی موت نہ مرے. جب اس حال میں دنیا سے جائے کہ بیٹا قرآن والا ہو، باپ جنازے میں ہو، تو پھر بے بسی کی موت لگی اس شان سے جائے گا، اس کا کفن کہے گا لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر کوئی تماشے کے لیے تمہارے پاس چندہ لینے آئے، حرام ہے چندہ دینا. مجھے ٹینشن نہیں ہے کون میرا شجرہ واپس کرے گا کون نہیں کرے گا. میرا کام تقریر کرنا ہے، پائے مرا لنگنیس ملک خدا تنگنیس. سمجھ رہے میری بات؟ آپ سے میں کہنا چاہوں گا ہم اپنی اس طرح کی تنظیموں کو بیدار کریں. یہ عمر کام کرنے کی 18 سال عمر سب سے بہترین ہے کام کرنے کے لیے، اور اسی کام کی بنیاد حضور سید انس میاں صاحب قبلہ نے چند نوجوانوں کے ساتھ اس علاقے میں چھیڑ رکھی ہے. میں چاہتا ہوں ہر خانقاہی بندہ ایسا ہو جائے نا، پھر قوم بہت بہتر ہو جائے گی. ہر خانقاہی بندے کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے. ہمارے حلقے میں کتنے لوگ ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کی کنڈیشن کیا ہے، ان کی نبض پیر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ پیر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، پتہ لگے مرید کیا کر رہے ہیں. ہم تمہارے لیے لڑ جائیں اور تمہاری خیریت نہ پوچھو، ہم تمہارے لیے سر کٹا دیں اور تمہارے پاس یہ پوچھنے کی فرصت نہیں ہے کہ بھائی کتنا کٹائے کتنا بچائے. کون کرے گا کام پھر؟ معاف کیجیے گا، اب تو بڑی خانقاہوں میں نمبر بھی بڑے پیسے والوں کے لگتے ہیں. اب تو غریب کو مسافہ کرنے کی بھی لائن میں جگہ نہیں دی جاتی ہے. ہمیں یہ جتنی بھی نمرودی فطرت ہے ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. نوجوانوں میں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوپی والا کھڑا ہوگا، جبے والا کھڑا ہوگا. میں چاہتا ہوں اگر اسکول والا بھی کھڑا ہوگا نا تو جتنا کام ایک ٹوپی والا کرے گا اتنا کی پینٹ شرٹ والا بھی اتنا کام کر سکتا ہے. شرط ہے دلوں کو زندہ کریں گے ہم انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اب اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کے گھر پہ پہرا دینے مولوی آئے، میرے گھر پہ پہرا دینے کے لیے وکیل آئے، تو نہ میرا گھر بچے گا نہ آپ کا گھر بچے گا. گھر تبھی بچیں گے جب ہر گھر کی بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے اور ہر گھر کا بیٹا غلام مولائے کائنات بنے. تبھی بس سدھار ہو سکتا، اس کے علاوہ سدھار نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، آج جو بیٹیاں غائب ہو رہی ہیں نا، آج جو بیٹیاں جا رہی ہیں، اور جانتے ہو جاؤ بیٹیوں کو بتا دو، پتہ نہیں ان کے دماغ میں بھس ہے کہ گوبر ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے اندھ وقت ادھر دیکھے تھے، ادھر بھی پیدا ہو گئی ہیں. کتنی رپورٹیں ایسی ہیں کہ 70,000 بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو لو کے نام پہ بہکایا گیا، دھرم پریورتن کرایا گیا، اور ممبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں لے جا کر کے ان کی کڈنی بیچ کر کے ان کی لاشوں کو گمنام نالیوں میں ڈال دیا گیا. کیوں بیٹیاں اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیوں یہ بات بیٹیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری عزت تمہارے باپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے.
کیوں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹیاں کہ جو پیار تمہیں باپ دے سکتا ہے یہ تیرا گڈو پپو کسی قیمت پہ نہیں دے سکتا ہے. اور گڈو پپو کے چنگل میں بیٹیاں گئیں کیسے؟ یہ بھی ایک الگ المیہ. سنیں، جب بھائی 3 بجے تک موبائل چلائیں گے تو بہنوں کی عزتوں پہ پہرے کون دے گا؟ جب بھائی شراب کے نشے میں دھت پڑے رہیں گے تو پھر بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا کون ہوگا؟ جب بھائی انرجی ڈرنک کے نام پہ کیا آتا ہے، وہ ایک بوتل چلتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ نشہ ہی ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ بیئر. اس کو کہتا مولوی، تمہیں نہیں پتا یہ انرجی ڈرنک ہے. خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، نشہ کوئی بھی اس سے دور ہو جاؤ. ایسا نشہ جو تمہارے ہوش اڑا دے اس سے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ جس چیز کو شریعت نے حرام کر دیا ہے وہ آخری سانس تک کے لیے حرام ہے. اور یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والوں کا شیوا ہونا چاہیے. صرف جلسے میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں، ہمارے گھروں میں بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے. ہماری محفلوں میں بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے. ہماری سنگتوں میں بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے. معاف کیجئے گا، ہم نے اداروں کو کتنا مضبوط کیا. کیبی کے میں بنے ہوئے ہیں تمہارے دونوں مدرسے. بھائی کس کس کے مدرسے ہیں آپ؟ کوئی مولانا ہے جس کا مدرسہ چلے گئے؟ کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں اپنے یہاں بتاؤ ذرا. 2-4 بیگھے میں بنا ہوا ہے؟ 2-3 بیسے میں مدرسے اور حویلیاں کتنی بڑی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. ایک بلب فیوز ہو جائے نا گھر کا، ایک کمرے کا، اور وہ بھی نائٹ بلب، تو 11 بجے فون کر کے دکان کھلوا کے بندہ لے آتا. لیکن حضور کے گھر میں کب سے چراغ نہیں جلا یہ کسی کو دیکھنے کی توفیق نہیں.